تو اسی لیے اہل بیت فکر کو بنانے کے لیے آئے. اگر فکر انسان کی اچھی ہو جائے اس کا بدن بھی اچھا ہو جائے گا، اس کا لباس بھی اچھا ہو جائے گا. اگر فکر انسان کی بری ہو جائے تو سارا وجود برا ہو جائے گا. اور فکر اچھی کب بنتی ہے؟ جب فکر کو آزادی ملے. ہم جب فکر کو بند کرتے ہیں اس فکر میں تعصب پیدا ہوتا ہے. ہم جب فکر کو آزادی نہیں دیتے. آج انگریز ہم سے آگے کیوں ہیں؟ کیونکہ انگریزوں میں بولنے کی اجازت ہے. وہاں اسکول کا بچہ بھی ٹیچر سے پوچھتا ہے اگر میں یہ کام کروں تو کیوں کروں، اگر میں سچ بولوں تو کیوں بولوں، اگر میں جھوٹ نہ بولوں تو کیوں نہ بولوں. اخلاقیات کا معراج ان کے ہاں زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے اولادوں کو بولنے کی اجازت دی ہے. وہ اپنی یونیورسٹیز میں بڑے سے بڑے ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہیں. ان کی یونیورسٹیز میں الہیات کے سبجیکٹ میں خدا ڈسکس ہوتا ہے، ملائک ڈسکس ہوتے ہیں. ہے تو کہاں ہے تو کیسا ہے، اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اگر ہے تو اس کی کوئی نشانی ہے کہ نہیں ہے. لیکن مسلم معاشرے میں کسی بچے کو ڈسکس کرنے کی اجازت ہے، ہم اس کو مسجد میں بھیج دیتے ہیں اور مولانا کو کہتے ہیں مولانا ایسے کلمہ یاد کروانا ہے، سمجھانا نہیں ہے. کیونکہ مولوی نے بھی یاد کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ بچہ اللہ کو نہیں سمجھا، وہ کلمہ اگر یاد کر کے نہیں آتا تو مولوی اسے مارتا ہے. اب تصور کرے وہ بچہ پوچھ لے کہ خدا نہیں ہے، مولوی کیا حال کرے گا اس بیچارے کا. تو بچپن سے کلمے سے بچہ ڈرتا ہے، اس مولوی کی ڈنڈی سے ڈرتا ہے. یہ بچہ نماز کے قریب جائے گا، یہ بچہ خدا کے قریب جائے گا. قطعاً کبھی اس کے دل میں خدا کی حقیقی محبت نہیں آئے گی، کیونکہ ہماری تربیت کرنے کا طریقہ غلط تھا. تم 7 سال، امام علی فرماتے ہیں انسان یہ بچہ 7 سال تک بادشاہ ہے. کیا مطلب؟ اس کے ذہن میں جو سوال آتا ہے اسے اجازت دے سوال کرنے کی. اس کے ذہن میں جو خیال آتا ہے اس کو اپنے خیال بیان کرنے کی اجازت دے. لیکن مسلمان ان بچوں کو اجازت نہیں دیتا. وہ صرف رٹا لگواتے، بھائی میرا بچہ حافظ ہے. کون سا تیر مار لیا اس نے قرآن حفظ کر کے؟ خوارج قرآن کے حافظ تھے، لشکر یزید میں حافظین قرآن موجود تھے، لیکن وہ سارے قاتل حسین بنے ہیں. 3 جنگیں مولا علی کے ساتھ لڑی، حافظ تھے کہ نہیں تھے؟ حافظ تھے. لیکن وہی رسول خدا کی حدیث، بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پر قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن پڑھ تو رہے ہیں، ذکر کر تو رہے ہیں، لیکن اس ذکر میں فکر نہیں کر رہے ہیں. وہی سوچ شیعت میں لائی گئی، وہی سوچ دوسرے مسلمانوں کے فرقوں میں لائی گئی کہ تمہیں صرف ذکری مسلمان بننا ہے، فکری مسلمان نہیں بننا. تمہیں ایک ایسا پاکستان بنانا ہے جس میں صرف ذکر مصطفیٰ ہو، نظام مصطفیٰ نہ ہو. تجھے رمضان میں ایسی ٹرانسمیشنز کرنی ہے جس میں خواتین وہی جو ناچتی ہے، وہی جو گانا گاتی ہے اور رمضان میں آتی ہے اور دوپٹہ پہن کے کس کا ذکر کر رہی ہے؟ مصطفیٰ کا ذکر کر رہی ہے. اور جیسے رمضان گزرتا ہے یہی خاتون شیطان کا ذکر کر رہی ہوتی ہے. لبرل دین، جس دین میں سب کچھ ہو، جس دین میں فکر نہ ہو. لیکن یہی بچہ جب یونیورسٹی جاتا ہے، جب ویسٹرن ورلڈ میں جاتا ہے، اس سے فکری آزادی ملتی ہے. مجھے کئی کالز آسٹریلیا سے آتی ہیں اور تقریباً 4-5 جوان جو کال کر رہے ہیں وہ وہی ہیں، کہتے ہیں مولانا ہم پہلے سنی تھے ابھی شیعہ بنے. ایک جوان پنجاب کا رہنے والا کہ مولانا ماں باپ ابھی تک، لیکن ایک تو سنی ہے، سنیوں کو اہل بیت کی محبت ہے، لیکن ایک فرقہ جو بڑا کٹر ہے جس کو ہم خارجی کہتے ہیں، جس نے عالم اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، جن کی وجہ سے مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے. ورنہ یہی پاکستان تھا. سنی شیعہ میں کتنی محبت موجود تھی. لیکن جب سے یہ فرقہ پروان پہ چڑھا جو آل سعود کا پالتو فرقہ ہے، یہی فرقہ جس نے مسلمانوں میں نفرت کا بیج ڈالا، جس نے کفر کا فتویٰ دیا، جو اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں مانتے، نہ بریلویوں کو مسلمان مانتے ہیں، نہ شیعوں کو مسلمان مانتے ہیں. بس کہتے ہیں اگر مسلمان ہیں تو ہم ہیں. جس فرقے کے ذہن میں صرف جس فرقے کے ذہن میں جو کتابوں کی بات سوچیں ہیں، ان کی سوچیں پڑی ہوئی ہیں. اب یہی فرقہ ہے کہ مولانا میرے ماں باپ اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، میں سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں؟ حدیثیں بھیجتا ہوں، روایتیں بھیجتا ہوں. میں نے کہا ماں باپ تو اسی دین پر ہیں، لیکن تمہیں دین بدلنے کی ضرورت کیسے پڑی؟ تمہاری فکر بیدار کیسے ہوئی؟ کہ مولانا جب آسٹریلیا آیا، یہاں پہ سوال کرنے کی اجازت تھی. گھر میں باپ سے سوال کرتا تھا
باپ مارتے تھے، والد سے سوال کرتا تھا، گھر نکالنے کی دھمکی دیتے تھے، لیکن یہاں پر ایک انگریز کنٹری ہے، یہاں پہ آزادی بیان ہے، یہاں میں دیکھتا ہوں ایک ہی مسجد ہے جس میں شیعہ بھی آتا ہے، جس میں سنی بھی آتا ہے، کہ مجھے سمجھ نہیں آتا، یہی شیعہ یہی سنی جب آسٹریلیا آتا ہے تو سدھر جاتا ہے، اسے پاکستان میں کیا ہو جاتا ہے؟ یہ نظام کی خرابی ہے، یہ معاشرے کی خرابی ہے۔ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے انگلینڈ میں شیعہ سنی کا جھگڑا ہو جائے، آسٹریلیا میں شیعہ سنی کا جھگڑا ہو جائے۔ آپ انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں اہل سنت کی یا وہابیوں کی مسجد میں بھی چلے جائیں اور جا کر نماز پڑھے اور اہل سنت شیعوں کی مسجد میں آ جائے، کبھی کوئی کسی کو نکال نہیں سکتا، کیونکہ اس ملک میں قانون ہے اور قانون پہ عمل کیا جاتا ہے۔ جب نظام بہتر ہوتا ہے تو اس نظام میں لوگوں کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن جب نظام بگڑ جاتا ہے اس نظام میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی بگڑے ہوئے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو فکر کو اگر آزاد رکھا جائے، اس فکر کو اجازت دی جائے سوال کرنے کی، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے۔ تقلید کا مطلب کیا؟ مطلب وہی جو مولوی کلمہ سکھاتا ہے اس طرح کلمے کو رٹنا حرام ہے۔ اکثر لوگوں کا دین تقلیدی دین ہے، شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، سب کا دین کیا ہے؟ تقلیدی ہے۔ قرآن کہاں سے پڑھا؟ مولوی صاحب سے۔ کلمہ کہاں سے پڑھا؟ مولوی صاحب سے۔ کلمہ طیبہ کتنے؟ مولوی صاحب نے بتایا۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ مولوی صاحب نے بتایا۔ بھائی یہ بھی صحیح ہے کہ مولوی صاحب ہی بتائے گا، لیکن کیا تم نے بھی خود سوچا کہ نہیں دین کا معاملہ جسم کا معاملہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر کہے کہ آنکھ کا یہ آپریشن اس طرح کرنا ہے میں بالکل وہی کروں۔ دین کے معاملے میں یہ نہیں، اللہ کی آواز آتی ہے، اے میرے بندے اگر مجھے ماننا ہے تو عقل کے ذریعے سے مان، اے میرے بندے اگر مجھے ماننا ہے تو فکر کے ذریعے سے مان۔ اور واضح ترین اس نے آیت نازل کر دی کہ لا اکراہ فی الدین، میرے دین میں کوئی جبر نہیں ہے، میرے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر تو نے مجھے سجدہ کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے سجدہ کرنا ہے، اگر تو نے میری عبادت کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے عبادت کرنی ہے۔ مجھے تیرے تقلیدی سجدے پسند نہیں ہے۔ خدا کیوں پسند نہیں ہے؟ عجیب اللہ کی آواز آتی ہے، آواز آتی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اے میرے بندے کائنات کی ہر شے میری تسبیح کرتی ہے، یہ کنکر میری تسبیح کرتا ہے، یہ پتھر میری تسبیح کرتا ہے، یہ ستارے میری تسبیح کرتے ہیں، یہ چاند، یہ پرند، یہ سورج، یہ ساری میری تسبیح کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سجدوں کی کمی ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے رکوع کرنے والوں کی کمی ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میری تعریف کرنے والے کم ہے۔ ارے سارے ملائک میری تعریفیں کرنے پر مجبور ہے، لیکن اے میرے بندے اگر مجھے کوئی سجدہ پسند ہے وہ تیرا سجدہ پسند ہے۔ خدایا میرا سجدہ پسند کیوں ہے؟ اس بندے خاکی کا سجدہ پسند کیوں ہے؟ تجھے انسان کا سجدہ پسند کیوں ہے؟ فرمایا مجھے ملائکوں کے سجدوں سے زیادہ تیرے سجدوں سے محبت ہے۔ خدا کیوں محبت ہے؟ فرمایا وہ اپنے سجدے کرنے میں مجبور ہیں، تو مختار ہے۔ تو اپنے اختیار سے مجھے سجدہ کرتا ہے، لیکن جبرائیل کی جرت کی مجھے سجدہ نہ کرے، اس ذرے کی جرت کی میری تسبیح نہ کرے، اس بارش کی جرت، اس قطرے کی جرت کی میرا ذکر نہ کرے۔ یہ تو میرا ذکر کرنے پر مجبور ہے کیونکہ میں نے انہیں اختیار نہیں دیا اور تجھے صاحب اختیار بنایا ہے۔ تو اپنے اختیار سے چاہے تو مجھے سجدہ کرے، چاہے تو پتھر کو سجدہ کرے، چاہے تو سورج کو سجدہ کرے، چاہے تو چاند کو سجدہ کرے۔ اسی طرح ہر انسان کو اختیار ہے، چاہے جس کو اپنا نبی بنائے، چاہے جس کو اپنا امام بنائے، چاہے جس کو اپنا ولی بنائے، چاہے جس کو اپنا بڑا بنائے، کیونکہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے کہ تم کہو تو شیعہ بن جا، وہ کہے تو سنی بن جا، وہ کہے تو بریلوی بن جا، وہ کہے تو حنفی بن جا، کیونکہ یہ دین دین اختیار ہے، یہ دین دین عقل ہے، انسان آزاد ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن خدا ایک سوال کرے گا، اگر تم نے کسی کو اپنا امام چنا تھا تو تجھے چننے کا اختیار ہے، لیکن میرے بندے مجھے یہ بتانا جسے تو نے اپنا امام بنایا تھا، جسے تو نے اپنا رب بنایا تھا، جسے تو نے اپنا نبی بنایا تھا، جسے تو نے اپنا ولی بنایا تھا، پہلا سوال تو وہ اپنا کرے گا جب قیامت کے دن اس بندے کو لایا جائے گا۔ کوئی بت پرست ہوگا، کوئی سورج پرست ہوگا، کوئی آگ پرست ہوگا، کوئی خدا پرست ہوگا، ہر بندے سے ایک سوال کرے گا، یہ بتا جسے تو نے سجدہ کیا تھا کیا وہ واقعاً لائق سجدہ تھا کہ نہیں؟ جسے تو نے امام بنایا تھا واقعاً وہ لائق امامت تھا کہ نہیں؟ اگر تمہاری عقل اسے لائق مانتی ہے
تو میں خدا بھی مانتا ہوں. اگر تمہاری عقل ستارے کو مجھ سے افضل مانتی ہے تو میں بھی خدا ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن اے میرے بندے، میں نے تجھے عقل دی تھی، اگر وہ ستارہ مجھ سے افضل ہے تو مجھے دلیل دے کر بیان کر، کیونکہ میں نے تجھے عقل دی ہے اور میں دلیل کو مانتا ہوں اور عقل دلیل کو مانتی ہے. اے میرے بندے، میں نقل کو نہیں مانتا، میں عقل کو مانتا ہوں، کیونکہ میرا نبی بھی دلیل کے ساتھ آیا تھا، میرا علی بھی دلیل کے ساتھ آیا تھا، میرا حسین بھی دلیل کے ساتھ آیا تھا، اور میری زہرا بھی دلیل کے ساتھ گئی تھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیوں امام فرماتے ہیں اے میرے شیعو نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل کے فرزند ہیں. تیری پیدائش میں دلیل ہے، تیرے جینے میں دلیل ہے، تیرے مرنے میں دلیل ہے، تیرے کھانے میں دلیل ہے، ہر شے میں میں نے دلیل رکھی. لیکن اس ملک میں فکر کو جکڑا جا رہا ہے کہ فکر بیان نہ کی جائے. اور تاریخ گواہ ہے کہ جب یزید فکر حسین کو روک نہ سکا، دنیا کے بڑے بڑے حکمران فکر کو کنٹرول نہیں کر سکے. فکر کبھی کنٹرول میں نہیں آتی، محبتیں کبھی کنٹرول میں نہیں آتی، کیونکہ فکر آزاد ہے اور یہ پرواز کرتی ہے. تو کبھی بھی فکر کو روکنے کی کوشش نہ کرنا. اور حسین نے اسی فکر کو پازیٹیو وے میں چلانا شروع کیا. کل میں نے عرض کیا 2 طاقتیں ہیں. ایک طاقت وہ ہے جو فکر کو گندا کرنا چاہتی ہے، ایک طاقت وہ ہے جو فکر کو اچھا کرنا چاہتی ہے. حسین کی ڈیوٹی ہے کہ انسان کی فکر کو اعلیٰ ترین منازل تک لے جائے، اسے نمازی بنائے، اسے متقی بنائے، اسے صالح بنائے. اور یزید کی فکر یہ ہے کہ انسان کو فاسق بنایا جائے، فاجر بنایا جائے، شرابی بنایا جائے، دین رسول کا مذاق اڑایا جائے. تو یہ جنگ عالم اسلام کی نہیں ہے، یہ جنگ عالم انسان کی ہے. فرمایا 2 لشکر تمہارے وجود میں بستے ہیں، ایک لشکر باہر کا لشکر ہے، ایک لشکر اندر کا لشکر ہے، جسے جنود عقل اور جہل کہا گیا. فرمایا 2 لشکر تیرے وجود میں ہے، روح کا لشکر ہے، نفس کا بھی لشکر ہے. ایک لشکر وہ ہے جو خوبیوں کو لے کر چلتا ہے، ایک لشکر وہ ہے جو برائیوں کو لے کر چلتا ہے. تجھے اپنے وجود میں اچھائی کے لشکر کو مضبوط کرنا ہے. جب اچھائی کا لشکر مقام عروج پہ چلا جاتا ہے تو کوئی ہور بن جاتا ہے، کوئی میثم تمار بن جاتا ہے، کوئی سلمان فارسی بن جاتا ہے. جب جہالت کا لشکر انسان کے وجود پہ قابض ہو جاتا ہے تو کوئی شمر بن جاتا ہے، کوئی ہرملا بن جاتا ہے، کوئی ابن سعد بن جاتا ہے، کوئی یزید بن جاتا ہے. تو یہ فیصلہ تجھے کرنا ہے کس لشکر میں جانا ہے اور کس لشکر میں نہیں جانا. لیکن اے مومن، اگر فیصلہ کرنا تو فکر سے کرنا اور عقل سے کرنا، کیونکہ خدا بھی عاقلوں کا خدا ہے اور خدا بھی عابدوں کا خدا ہے.